الله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. محترم حاضرین، سب سے پہلے عرض کروں کہ گاہے گاہے یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جس وقت درود شریف ہم لوگ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیکہ واصحابہ یا حبیب اللہ، مخاطب کے سیغے کے ساتھ پڑھتے ہیں. کچھ دوست موارد ہوتے ہیں، وہ جب سنتے ہیں تو انہیں اچنبھا سا لگتا، انوکھی بات لگتی ہے کہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اس طرح سے درود پڑھنے کی بجائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ ایک اصول ہے. جس وقت کسی خاص مسئلے کی وائیولیشن ہو رہی ہو، خلاف ورزی ہو رہی ہو، اس وقت اس مسئلے پر زیادہ زور دیا جایا کرتا ہے. یہ شرع کا پرنسپل ہے. جیسا دیکھیں کہ رضی اللہ عنہ صحابہ کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، علیہ السلام نبیوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، علیہ السلام ان پر سلامتی ہو، اور کسی پر سلامتی نہ ہو، ان کی سلامتی چاہیے تو اور کسی کی سلامتی نہیں، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کے لیے بھی کہ ان پر سلامتی نازل ہو. صحابہ کے بارے میں اللہ ان سے راضی ہو اور کسی سے نہ راضی ہو، سب سے راضی ہو نا. اس طرح حضرت حیدر کرار کا نام لو تو کرم اللہ ہو وجہہ الکریم، اللہ اس کے عزت والے خوبصورت چہرے کو اور زیادہ خوبصورت بنائے. اب یہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، باقی صحابہ کے بارے میں کرم اللہ وجہہ نہیں استعمال ہوتا، حضرت حیدر کرار کے بارے میں کیوں استعمال ہوتا ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کا نام خطبے میں نہیں آتا، حضور کے باقی جو نواسے ہیں ان کا نام خطبے میں نہیں آتا. خاتون جنت کا نام آتا ہے، حضور کی باقی بھی تو بیٹیاں ہیں. یہ بات کبھی کبھار کوئی ذکر میں آتی ہے، میرا خیال ہے کہ گزشتہ 24 برسوں میں یہ مسئلہ کوئی ذکر گفتگو نہیں آیا. ضرورت پڑتی ہے تو آدمی بات کرتا ہے. آدمی جو نمازیں پڑھنے والے ہیں، تقریریں سننے والے ہیں، وہ سمجھتے بس سارا کورس پاس کر لیا ہے. سارا کورس تو ہم لوگ نہیں پاس کر سکے، جان ہی نہیں سکے، پاس کرنے کی کیا بحث ہے. تو اسلام ایک بڑی وسیع دنیا کا نام ہے. اس کی وسعت کے معنی جھنجٹ کے نہیں ہے کہ جھنجٹ میں ڈالتا ہے، بلکہ یہ کہ جتنا بھی محنت کرو نا، اگلا سفر بے لذت نہیں ہے، اگلا اس سے زیادہ دلچسپ آنے والا ہے. نماز میں کھڑے نہ کہتے اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم مجھے سیدھا راستہ دکھا. تو یہ نماز میں تو کھڑا ہے، سیدھا راستہ تو یہی ہے. اس کا مطلب سیدھے راستے کی بھی مختلف قیمتیں ہیں.
جتنی حد تک سیدھے راستے پر پہنچے اس سے بھی زیادہ سیدھا راستہ ہے. تو اس طرح ہم لوگ روزانہ محنت کرتے ہیں. اگر اس میں کوئی دلچسپی کی اتنی ساری حد ہو، جیسا کہ ایک آدمی روٹی کھا لیتا ہے، پیٹ بھر جاتا ہے، اچھے سے اچھی نعمت موجود ہو، آدمی کا کھانے کو دل نہیں چاہتا. اس کوئی اچھی سے اچھی چیز رکھا میں پیٹ بھر گیا اب نہیں کھا سکتا. کوئی پھل ہے، کوئی کھانا ہے، آپ کو پھر اچھا نہیں لگتا. آدمی سمجھتا ہے دین کی اتنی حد تک معلومات جمع ہو چکی ہیں، اب پیٹ بھر گیا، اس میں پیٹ نہیں بھرتا. اب اس پر سوچیں، سوال یہ تھا کہ جمعے والے دن خاص طور پر یا رسول اللہ کر کے کیوں پڑھتے؟ میں نے اس پر ایک پرنسپل کوٹ کیا ہے جس کو قانون کی زبان میں کہیں گے میجر پریمس. یہ ایسا قاعدہ کلیہ جو بہت سارے جزیات کو گھیرے اور ایک طرح کا کنکلوژن دے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں میجر پریمس. عربی میں ہم لوگ اپنی منطق زبان میں کہتے ہیں کبرا، اور جن جن مسائل کا نتیجہ اخذ کرنا ہو ان کو کہتے ہیں صغرا، جمع اس کے صغریات. جتنے کبریات ہوتے ہیں وہ صغریات سے نتیجہ نکالنے کے لیے ہوتے ہیں. تو اب ایک قاعدہ اس پر عرض کرنے لگا ہوں کہ میں نے عرض کیا ہے ہمیشہ جس مسئلہ دین کی مخالفت ہوتی ہو اس پر زیادہ سٹریس ہوتا ہے. جیسا کہ ہمارے علماء عقائد اسی جگہ لکھتے سنی کی تعریف یہ ہے من فضل الشیخین و احب الحسنین. ملا علی قاری کی عبارت ہے شرح فقہ اکبر کی. امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ جو اپنے قلم سے عقیدے کی کتاب لکھی ہے نا، اس کی شرح لکھی حضرت ملا علی قاری نے، جن کا سن وفات 1014 ہے، جو استاد ہیں شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے، جن کا سن وفات 1054 ہے. تو یہ دونوں استاد شاگرد، ہندوستان کا سب سے پہلا محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے. تو یہ ان کے استاد ہیں. حروی ان کو کہتے ہیں، ہرات کے رہنے والے. یعنی یہ کبھی ٹاؤن تھا جو کسی وقت امیر تیمور گرگان کے زمانے میں یہ دارالخلافہ بھی رہا ہے، بڑی مشہور جگہ ہے. ہرات کے رہنے والے ہیں، لیکن مکہ شریف میں زندگی کا اکثر حصہ گزارا، وہی درس کھولا، وہی لوگوں کو پڑھایا. انہوں نے شرح فقہ اکبر کے اندر سنی کی تعریف لکھی ہے. سنی کسے کہتے ہیں؟ من فضل الشیخین و احب الحسنین. سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کو افضلیت دے اور حسن و حسین سے محبت کرے. حالانکہ سنیت تو اسی پر موقوف نہیں. ان کے زمانے میں صدیق اکبر اور فاروق اعظم کے حق کے کچھ کلمات بولے جاتے تھے اور حسن و حسین کے بارے میں گھٹیا قسم کی باتیں ہوتی تھی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو یہ دو چیزیں زندہ کر دے وہ سنی ہے. اس سے ہر زمانے میں کوئی علامت ہوتی ہے. تو آپ اس فارمولے کے مطابق سمجھیں کہ جس چیز کی مخالفت ہوتی ہو نا اس کو زندہ کرنا یہ دین کے مقتضا میں شامل ہے. یہ دین کے مقتضیات، دین چاہتا ہے اس بات کو. پہلا مسئلہ علیہ السلام، نبیوں پر سلام ہو. دراصل ایسے لوگ پیدا ہوئے جن کا یہ رائے ہونے لگی جو مر گئے وہ مٹی گئے. اور آپ کہتے ہیں جو میرے کاغذات میں جیتے ہیں نا وہ قبروں میں جا کے بھی سلام کیا حقدار ہے، کہو سلامت رہیں. اگر مرے ہوئے ہیں تو سلامت کیا رہیں. بتانا یہ مراد ہے کہ ان کی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے ہو. میں چاہوں گا وہ سلام علی المرسلین، جن کو میں نے بھیجا ان پر سلام ہو. دنیا میں چل پھر رہے ہیں تو بھی، قبر میں جا چکے ہیں تو بھی، سب حالتوں میں ان پر سلام ہو. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کے پشت پر وہ واقعات کار فرماتے کہ نبیوں کے بارے میں زندگی کا عقیدہ جب کھویا جانے لگا تو کہا ان پر سلام ہو. احد کی جنگ میں صحابہ کرام نے پینترا بدلا. لڑائی کے دوران ضرورت پڑی کہ اس وقت بھاگ کے کسی ایسے محفوظ مقام پر پہنچا جائے کہ دشمن تتر بتر ہمارے پیچھے لگنے کی وجہ سے پھر جب یہ منتشر ہو چکے تو پھر ان پر حملہ کیا جائے. اور یہ بات ثابت ہے کہ جو لوگ بھاگے تھے انہوں نے حملہ کیا، لیکن منافقین نے یہ بات مشہور کر دی کہ یہ بھاگے تھے اس لیے اللہ ناراض ہو گیا. دوسرے مقام پر پروردگار فرمایا رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے. اللہ اور کسی سے راضی نہیں، کیونکہ ان کے راضی نامے کے منکر پیدا ہوئے. کہنے کہ اللہ روٹھ گیا، یہ مسئلہ چل نکلا. کہا روٹھا نہیں، راضی ہے. کہا یہ بھی اس خدا سے بیزار ہو گئے جن کو خدا کہہ کے یہ لڑتے تھے. کہا کہ یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا. ماشاءاللہ.
مسئلہ سمجھ میں آیا؟ اس سے اگلی بات کرم اللہ وجہ الکریم، جس وقت جناب حیدر کرار نے بدر کے اکھاڑے میں ولید کو مار گرایا اور شہبہ کی ضربوں میں شریک ہوئے، پھر اسے کاٹتے اور پھینکتے چلے گئے اور کشتوں کے پشتے لگا دیے، تو چونکہ یہ ہندا کا ایک تایا تھا اور ایک بھائی تھا اور رستم عرب تھا، بڑی جنگیں لڑا ہوا آدمی تھا، جس کی عرب کی سرزمین کی تاریخ میں کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جو ایک مرتبہ ضرب کھائی اور پھر کھڑا رہا ہو، تو وہ حضرت مولا مرتا کی پہلی ضرب سے، مولا مرتا نے پہلی ضرب ماری زندگی میں، کوئی 22 برس کے ہیر پھیر میں عمر شریف ہے، 22 برس کے نوجوان نے ضرب ماری، گردن 10-12 گز کے فاصلے پر جا کے گری، بیچ میں ذرا بختر بھی کٹی اور جناب باڈی ادھر پھڑکنے لگی، سر ادھر پھڑکنے لگا، شور مچ گیا کہ حیدر کرار بڑا زبردست آدمی ہے، رستم عرب کو مار گرایا ہے، ہندا کو گرا گزرا، وہ بات چیت میں کہنے لگی علی سود اللہ وجہہ، اللہ تعالیٰ اس کے منہ کو کالا کرے، حضرت حیدر کرار کا نام لیتی، یہ یزید کی دادی صاحب بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، کہ اللہ اس کا منہ کالا کرے۔ جب سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ بات چل نکلی، سرکار نے ہر بات پر کہنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اس کے چہرے کو اور زیادہ حسن بخشے۔ یہ بات صدیق اکبر کے بارے میں کیوں نہیں کہی، فاروق اعظم کے بارے میں کیوں نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حالانکہ یہ افضل ترین ہو گئے امت کے، تو پھر ان کے بارے میں نہ کہنے کی وجہ کہ ان کے بارے میں کوئی یہ جملہ نہیں بولتا تھا نا کہ اللہ ان کا منہ کالا کرے، جس چیز کا انکار ہوتا ہے اسلام اس پر زور دیتا ہے، اس لیے کہا گیا کرم اللہ وجہ الکریم۔ یہ 24 برسوں میں کبھی یہ بحث میں بات نہیں آئی، اس بات میں جاتے جاتے دماغ میں خیال آیا کہ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم جمعے کے دن یا رسول اللہ کہہ کے کیوں بلاتے۔ اچھا، جب حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کی حسن اور خوبصورتی کا انکار کیا جانے لگا تو حضور فرمایا کرم اللہ وجہ الکریم، اللہ اس کے چہرے کو خوب حسن بخشے، خوب روشنی عطا فرمائے۔ اس کے بعد یہ جتنے اولیاء اللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ سورہ توبہ میں ہے ان سے بھی اللہ راضی ہے، جو اس وقت موجود ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا قیامت تک اس سے بھی اللہ راضی ہے، وقت سے پہلے وعدہ۔ اس لیے اولیاء اللہ کو، چونکہ اولیاء اللہ صحابہ کی پیروی کرنے والی قوم ہے، اس لیے ان کے متعلق کہا کہ جو ان کی پیروی کرے گا اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ یہ آیت نمبر 100 بنتا ہے غالباً سورہ توبہ کا، آیت نمبر 100 اس کے تحت ہے کہ اللہ ان سے بھی راضی ہے۔ یہ آیت ہے جس کی بنیاد پر آپ سرکار بغداد کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر رحمت اللہ علیہ، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، یعنی جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ مٹ گئے، ختم ہو گئے، رب کہتا ہے ہماری بات چیت ہے ان سے، ان پر رحمتیں ہوں، جو مٹ ہی گیا ہو، جس کی ہستی میں رہی ہو، رحمت کیا ہو، رحمت کی تو اسی کو ضرورت ہو جس کی ہستی باقی ہو۔ اسی طرح خطبے میں حضرت سیدہ خاتون جنت کا نام آتا ہے، حضور کی باقی 3 بیٹیاں ہیں، وہ بھی حضور کا جزو بدن ہے، وہ فضیلت میں جناب سیدہ کے برابر کوئی بھی نہیں۔ کائنات میں یہ بات علماء عقائد کے اتفاق میں ہے کہ کل کائنات میں سب سے افضل حضرت سیدہ خاتون جنت ہے، ان کے بعد ان کی والدہ صاحبہ ہے، ان کے بعد سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ بحث ہے، اس صاحبزادی صاحبہ کا نام آتا ہے، دونوں نواسوں کا نام آتا ہے، آپ کے نواسے حضرت محسن بھی ہیں، ان کا نام نہیں آتا، وہ بھی خاتون جنت کے صاحبزادے ہیں، سرکار کے وصال کے بعد ان کی ولادت ہوئی ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کے نام خطبے میں آتے ہیں، باقیوں کے نہیں آتے، کیا وجہ ہے؟ اصل میں دور یزیدی میں جو اہل بیت پر تبرہ بھیجا جاتا تھا جمعے میں، لعنت معاذ اللہ سبحانہ اللہ، آپ حیران ہوتے فلاں یوں کہتا ہے فلاں یوں، اللہ تعالیٰ کبھی ان کو بھی موقع دیتا ہے جنہوں نے کہا کہ میں خدا ہوں، معاذ اللہ ثم والعیاذ باللہ، ان کو بھی موقع ملا کہ نہیں ملا؟ اس سے یہ سمجھنا کہ کوئی خدا کی خدائی میں ہاتھ ڈالے تو کون سا آسمان گر جائے گا، نہیں گرا ہے، تمہیں احساس نہیں ہوا، تمہیں پتہ نہیں چلا گرا ہے، لیکن تمہیں پتہ اس وقت چلے گا جب اللہ کے حضور میں پیش ہوگے، مدینے والی سرکار موجود ہوں گے، پھر سوال اٹھے گا کہ آسمان گرا ہے کہ نہیں گرا۔ حسین پر گھوڑے دوڑے ہیں لیکن آسمان نہیں گرا، یہ جملہ کبھی خاتون جنت کے سامنے کہنا، پھر پتہ چلے گا۔ ہائے ہائے، خدا نخواستہ آپ کے کسی
عزیز کا ایکسیڈنٹ ہی ہو گیا ہو، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں، بندہ زندہ ہو، اب کون سا آسمان گر گیا ہے؟ وہ ماں ساری زندگی جملہ بھولے گی؟ وہ باپ بھولے گا؟ اس خاندان کی بہنیں بھولیں گی؟ اور حسین کے متعلق یہ کہنا کہ اس کے اوپر گھوڑے دوڑے آسمان نہیں گرا، میں انشاءاللہ ایک دن فہرست آپ کو دوں گا کہ کس طرح آسمان گرا تھا۔ آج یہ میرا موضوع نہیں ہے مگر میں آج بتلاؤں، یہ کہنا آسان نہیں ہے۔ کبھی اللہ کے حضور میں پیش ہو گئے، کبھی یہ سوال اٹھیں گے، خاتون جنت مستغیث بن کے حضور کردگار حاضر ہوگی اور خاندان نبوت کے کٹے ہوئے سر اللہ کے حضور میں پیش ہوں گے، پھر یہ سوال اٹھے گا ان کے متعلق کہتا تھا کہ کون سا آسمان گرا ہے، یہ حادثہ ہوا ہے تو آپ کو اپنے عزیز تو اچھے لگے، خاتون جنت کے عزیزوں کا احساس نہ ہو، نبی پاک کے جگر گوشوں کا احساس نہ ہو۔ عرض کر رہا تھا کہ اس صاحبزادی کا ذکر ہے، ان دونوں نواسوں کا ذکر ہے، چونکہ ممبروں اور محرابوں میں 60 برس تک تبرہ ان پر ہوتا رہا۔ اب جب وقت آیا عمر بن عبدالعزیز کا تو انہوں نے یہ تبرہ نکال کے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یہ انہوں نے شامل کیا تھا، یہ شامل کیا اور ساتھ جن پر تبرہ کرتے تھے ان کے نام لے کر سلام بھیجا۔ کیوں؟ اب کہاں کہ باقیوں پر کیوں نہیں بھیجتے ہو؟ کہا باقیوں پر تبرہ تو نہیں ہوتا رہا نا، جیسا حضرت علی مرتضیٰ کو ہندا کہتی تھی کہ اللہ اس کا منہ کالا کرے، سرکار نے اس ضرورت کے تحت کرم اللہ وجہ الکریم، تو ان پر تبرہ بھیجا جاتا تھا، کہا ان پر سلام پڑھو۔ اب بات سمجھ آ گئی کہ اسلام میں جس چیز کی جس سچائی کی مخالفت اس پر زور دیتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ باقی کوئی سچائیاں نہیں ہے جس کا انکار کیا جا رہا ہے۔ آسان بات یہ ہے، آپ پٹی کہاں باندھیں گے؟ جہاں زخم ہوگا، ٹھیک ٹھاک صحیح سالم اس پر آپ پٹی باندھیں گے؟ یہ پٹیاں باندھنے کا قصہ ہے، جو زخمی ہو اس کو ریپیئر کرتے ہیں، اس کا علاج کرتے ہیں، یہ ان کے زخمیوں کے نام ہے جو رائے بولا میں زخمی ہوئے، ان کی قیمت بن گئی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا مزہ اس عشق کا جس میں کہ رسوائی نہ ہو۔ حسنین کریمین پر اگر کوئی اس طرح کی بدتمیزی کے کلمات نہ کہتا تو قیامت تک ممبروں پر نام بولتے رہے مولا میں لٹ گئے ہو، پٹ گئے ہو، ثابت قدم رہو، خدا تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آئی بات خیال سی میں؟ اب اسی بنیاد پر جو میں نے شرافق اکبر کی ایک رولنگ پیش کی ہے کہ بلا علی قاری لکھتے ہیں کہ سنی وہ ہوتا ہے جو حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم کی افضلیت کا قائل ہو، حسن اور حسین کی محبت پر زور دیتا ہو۔ حالانکہ اس وقت مسئلے تو اور بھی بے شمار تھے جو سنیت کی علامت ہے، لیکن اس وقت مخالفت ان دو مسئلوں کی ہو رہی تھی۔ اب قاعدہ تو سمجھ میں آ گیا، اسلام میں جس سچائی اور جس سچے مسئلے کو دبایا جا رہا ہو اس کو ابھارنا دین ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس قاعدے کے مطابق جو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، آئے پوائنٹ پر واپس۔ اب اس بات کو سمجھو، وہ جو میں نے کبرا دیا ہے آپ کو، میجر پریمیس، جو قاعدہ کلیہ جو نتیجے نکالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ سمجھ میں آ گیا کہ اسلام کی جس چیز کی مخالفت کی جا رہی ہو اس کو زندہ کرنے کے لیے زور دینا، یہ اسلام کا ایک بنیادی پرنسپل ہے۔ اب اس جگہ سب سے پہلے آدمی اللہ حضرت امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی نے، تقی الدین سبکی نے جو کتاب لکھی ہے شفاء السقام، میرے کتب خانے میں موجود ہے، اس میں کہا یا رسول اللہ کا منکر 8ویں صدی تک کوئی نہیں پیدا ہوا تھا۔ پہلا آدمی جس نے یا رسول اللہ کہنے سے منع کیا ہے وہ آدمی ہے جس کا نام ہے ابن تیمیہ، اس کے بعد اس کا شاگرد ہے ابن قیم، اس کا دوسرا ساتھی ہے عبد الہادی، اور امام زابی جو حضرت حیدر کرار کی شان میں کوئی بھی حدیث آئی ہے اس نے کہا یہ ضعیف ہے، ایک سبق پڑھ لیا ہے، اور مستدرک پر اس کا تنقیدی تبصرہ چڑھا ہوا ہے۔ جس جگہ اہل بیت رسول کی کوئی حدیث آئے گی وہ چھوڑے گا نہیں، وہ اس کا شاگرد ہے۔ یہ عباد الدین ابن کثیر جس کی تفسیر ابن کثیر ہے، یہ بھی اس کا شاگرد ہے۔ کہلاتے وقت یہ اپنے آپ کو شافعی کہتا ہے، لیکن عقیدے کے اعتبار سے یہ ابن تیمیہ کا مقلد ہے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ حضرت یہ جو عباد الدین ابن کثیر ہے یہ شافعی ہے مذہب میں، اور لکھا ڈاکٹر محمد حسین صابی نے التفسیر والمفسرون،
انہوں نے پوری امت کی جدید تفسیریں تھی ان کا سروے کیا ہے، یہ مصری عالم دین ہے، انہوں نے یہ لکھا وہ شافعی ہے۔ دور حاضر کے پاکستان کے کچھ دانشور ہیں جنہوں نے لکھا یہ حنبلی ہیں۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں جو مسائل انہوں نے پیش کیے ہیں وہ نہ حنبلی ہیں اور نہ شافعی، وہ تو صرف ابن تیمیہ کے مقلد ہیں، کہنے کو کچھ بھی کہیں، لیکن جو تفسیر اندرونی طور پر مطالعہ کرے اس کو پتہ چلتا ہے، اس کو پتہ ہو امام احمد حنبل کا مذہب یہ ہے، امام شافعی کا مذہب یہ ہے۔ اگر وقت آئے تو دونوں کو چھوڑ کے ابن تیمیہ کے پیچھے جائے، مقلد کس کا ہوا؟ بیگم کسی اور کی ہو اور کانوں کی بالیاں لے کر کسی اور سے استعمال کرے، سمجھ میں آئے گی یہ کسی کی بیگم ہے؟ یہ بڑا بنیادی اصول ہے۔ تو سب سے پہلے جس نے یا رسول اللہ کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ ہے۔ اس نے کیا کہا؟ وہاں قبر پر اتفاق سے گر جائے، کہتا قبر کے لیے جانا حرام ہے، مسجد نبی کے ارادے سے جائے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عربیہ میں حاجیوں کو تعلیم دی جاتی ہے مدینہ شریف جاؤ گے لیکن سرکار کی قبر کی نیت نہ کرنا، قبر کی نیت کر کے سفر کرنا حرام ہے، سرکار کی مسجد نبی کی نیت کر کے جایا کرو۔ کتنی بے ایمانی ہے، مسجد کا تو قائل ہے، مسجد والے کا منکر ہے۔ یار یہ جو برکت اس میں اس وقت پائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی ایک نماز پڑھے تو 50,000 کا ثواب ملے، سرکار کے وہاں تشریف لے جانے سے پہلے بھی اس کی یہ قیمت تھی؟ پہلے نہیں تھی نا، سرکار نے قدم رکھا تو یہ قیمت بنی۔ اس کی کیا وجہ یار؟ اس قدم کے منکر اور سجدے کے قائل ہو۔ بڑی سمجھنے والی بات ہے، دنیا چھوڑنے کی چیز ہے، ہم سے زیادہ اچھے لوگوں نے چھوڑی، ہم نے بھی چھوڑنی ہے، لیکن باتیں پلے باندھ لو، کوئی وقت آئے گا انشاءاللہ آپ یاد کریں گے کہ بات جو کہی ہے وہ کہی لکھی۔ میں ساتھ ساتھ خود کتابیں بتاتا جاتا ہوں کہ آپ کو دقت نہ ہو۔ یہ تقی الدین جنہوں نے شفاء السقام لکھی ہے، ان کا مناظرہ ابن تیمیہ کے ساتھ بادشاہ کے کورٹ میں ہوا تھا، اس میں ہارا تھا، اس کو کافر قرار دیا جا کر کے جیل میں بھیج دیا گیا تھا، جیل ہی میں مرا ہے۔ اس کے جو چاہنے والے تھے وہ بھی بڑی تعداد میں تھے، حتیٰ کہ البدایہ والنہایہ امام الدین ابن کثیر کا ہے، اگر وہ پڑھو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے مذہب میں، تفسیر ابن کثیر والا۔ اتنی تعریف کرتے ہیں اس کی کچھ انتہا نہیں۔ خوبی کیا تھی؟ ان کے سر میں جوئیں تھی نکلتی تھی۔ مدینہ طیبہ میرے ریسرچ کے دوران میں نے پروفیسر سے سوال کیا، میں نے کہا تم کہتے ہو نبی ہمارے جیسا، ہم نبی جیسے ہیں، اس کی مجھے سوچ کر کے مجھے بتلاؤ، نبی کو جوں پڑتی نہیں، اس کی نکلتی نہیں، جیسے کا کیا معنی ہے پھر؟ اور تبرکات رکھنے حرام ہیں، ان سے برکت کا عقیدہ رکھنا حرام ہے۔ امام الدین ابن کثیر نے لکھا ہے وہ جمعوں والی ٹوپی جو ہے وہ بکی تھی 140 درہم کی، اور گلے میں ایک پارے کا تعویذ تھا جمعوں سے بچنے کے لیے، وہ 500 درہم کا بکا تھا۔ کیوں؟ تبرک کے لیے۔ اور اس کے بعد کہتے ہو قبر کو بوسہ دینا حرام ہے، شرک ہے۔ اس کتاب کے اندر میرے پاس موجود ہے، دیکھنا چاہے تو دکھاؤں گا، اگر فوٹو سٹیٹ کرنا چاہے تو بے شک فوٹو سٹیٹ کر سکے کر لے، یہاں مشین بھی موجود ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اس میں کہ 14,000 عورت نے مرنے کے بعد اس کے منہ پہ بوسہ لیا، اور منہ پہ بوسہ مرنے کے بعد صرف نکاحی بیوی لے سکتی ہے جو اس کے نکاح میں تھی، اور کوئی نہیں لے سکتا، کیونکہ من وجہ وہ نکاح میں ہے، کیونکہ عدت گزار کے نکاح آسانی کر سکتی ہے۔ عدت کا گزارنا دلیل ہے اس بات کی کہ کسی حد تک وہ نکاح میں ہے، اس وجہ سے وہ بوسہ لے سکتی ہے۔ تو غیر محرم 14,000 بوسہ لے، آپ کو اعتراض نہ ہو، کسی کی قبر کا بوسہ لے تو شرک ہو جائے۔ اس آدمی نے پہلی مرتبہ لکھا کہ یا رسول اللہ کہنا جو ہے یہ منع ہے، قبر پہ اتفاق سے گیا ہو، مسجد نبی کے ارادے سے گیا ہو، قبر پہ کھڑا ہو کر کے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ کہے تو کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ قریب ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھنے والی ہے کہ جو کانوں کی سماعت ہے اس کے بارے میں ایک فلسفے کا مسئلہ ہے، جیسے میڈیکل ہو، اب میں کتنا بھی پڑھا ہوا ہوں لیکن میڈیکل کے اگر بحث ہو تو کسی ڈاکٹر سے پوچھنا پڑے گا نا، تو یہ فلسفے کی بحث ہے، کان سنتے کس طرح ہیں، کانوں کے سننے کا جو ہے طریقہ کار، میتھڈالوجی کیا ہے، طریقہ کار کا طریقہ کار یہ ہے، کانوں کے سوراخ میں ایک پٹھا ہے بچھا ہوا ہے، اس کے طریقے سے سنا جاتا ہے۔ کہ وہ سنتا کس طرح ہے؟ کہ جس وقت کوئی متقارعین دو بدن آپس میں اس طرح کر کے ٹکراتے ہیں ان سے آواز پیدا ہوتی ہے،
یہ زبان سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، کہتے ہیں حرکت نہ کرے تو پھر آواز نہیں پیدا ہوتی نا، یہ ٹکراتی ہے، اس کے اندر کوئی رب نے ایسا گر رکھا ہے، یہ ٹکراتی ہے، کبھی تالو سے، کبھی جبڑے سے، کبھی دانتوں سے، کبھی اس جگہ، کبھی اس کے حرکت کرنے سے، اس کے ٹکرانے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں جتنے بھی مطلب پرندہ پھڑپھڑایا، اس سے اس کا بدن ٹکرایا، آواز پیدا ہوئی۔ آپ نے کلہاڑی کی ضرب ماری لکڑی پر، لکڑی اور کلہاڑی میں ٹکراؤ ہوا، اس سے آواز پیدا ہوئی۔ کہتے ہیں یہ ٹریول کس طرح کرتی ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کے لانچر کو استعمال کرتی ہے۔ ہوا چلتی ہے اور ہوا کا جس جگہ گزر ہے آواز جائے گی، ہوا کا گزر نہیں ہے آواز نہیں جائے گی۔ مثال کے طور پر شیشے کے مکان میں بند کر کے کسی کو چھوڑ دو، باہر آپ گانا شروع کر دیں، بھیروی سندڑا جھوگڑا جو مرضی ہے گائے، اس کو سنائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ شیشے سے ہوا پار نہیں ہوتی، ہوا پار نہیں ہوتی تو جس لانچر کو آواز استعمال کرتی ہے وہ لانچر وہاں سے گزر نہیں سکتا، لہذا آواز کہتی ہے میں نہیں جا سکتی، کیونکہ میری سواری جو ہے اس پر رکاوٹ ہے، جب تک میری سواری کو نہیں گزرنے دیا جائے گا تو میں سفر نہیں کروں گی، آواز یہ کہتی ہے۔ اچھا، تو ہوا کا اگر گزر نہ ہو تو آواز نہیں پہنچتی، کہ ہوا کے لانچر پر وہ سفر کرتی ہے، اور سفر کرتے وقت جب جا کے کانوں کے پٹھے سے ٹکراتی ہے تو پھر وہ محسوس کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دماغ میں ایک شے ہے جس کا نام ہے حصے مشترک، یہ حواس خمسہ ظاہری سے معلومات لیتی ہے، حواس خمسہ باطنی کو پہنچاتی ہے، اس کا نام ہے حصے مشترک۔ اب سمجھ آ گئی یہ بات کہ آواز سنی کس طرح جاتی ہے؟ ہوا کے لانچر کو استعمال کرے گی، اگر ہوا کا لانچر اس کے استعمال میں نہ آئے آواز نہیں جائے گی۔ تو جو قبر میں ہے تو اتنا بڑا مٹی کا وولیم ہے، اس سے آواز گزرتی ہے؟ نہیں گزرتی نا۔ اس کا مطلب جو وہ دمشق میں اس کی قبر ہے، دمشق سے جو امر مانے ہے کہ اتنے دور سے ہوا جا کے وہاں ٹکرا نہیں سکتی براہ راست، اس لیے سن نہیں سکتی، یہ تو امر عادی ہے، عادتاً نارمل ریٹ ہے۔ نبی کا سننا نارمل ریٹ ہے ہی نہیں، یہ نارمل ریٹ ہے۔ تو نارمل ریٹ کے مطابق تو قبر پر بھی جا کے جب کوئی سلام کہے گا تو ہوا کا لانچر اس کی آواز استعمال نہیں کر سکتی، ہوا جو ہے وہ قبر کے اندر نہیں جا سکتی، اوپر سے قبر پلسٹر کی ہوئی ہے، نیچے منوں کے حساب سے نہیں ٹنوں کے حساب سے مٹی پڑی ہوئی ہے، اس سے آواز گزر نہیں سکتی۔ جب ہوا گزر نہیں سکتی تو آواز پہنچ نہیں سکتی، وہاں سے بھی سنے گا تو نبوت کی قوت سے سنے گا۔ تو نبوت کی قوت کا جہاں تک سوال ہے، کہاں قوت کام کرے گی؟ جہاں تک کا نبی ہے، کس کی آواز؟ جس کا نبی ہے۔ کب تک سنے گا؟ جب تک نبی ہے۔ تو میرا رسول اور میرا نبی ایک ہی وقت میں رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اور کل کائنات کا نبی اور رسول ہے۔ کل کائنات کی سنے گا اور کل کائنات کے ہر فرد کی سنے گا۔ اب اس اصول کے مطابق درود آپ یہاں پڑھیں یا وہاں پڑھیں، عادی طور پر نارمل ریٹ میں وہاں بھی نہیں سنا جا سکتا، نارمل ریٹ میں یہاں سے بھی نہیں سنا جا سکتا، وہاں بھی سنے گا تو نبوت کی قوت سے۔ اب تم نے جو لیمیٹیشن مقرر کیا، میں پوچھتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے؟ وہاں سننے کی وجہ کیا ہے؟ نبوت۔ تو وہ اگر وجہ یہاں بھی موجود ہو، اگر دھوپ کی وجہ سورج ہے تو سورج پاکستان میں بھی ہو تو بھی دھوپ دے گا، انگلینڈ میں ہو تو بھی دھوپ دے گا۔ اگر سننے کی وجہ نبوت ہے تو جو وہاں قبر کے پاس سے سنے گا، اگر نبوت اس کی وجہ ہے تو یہاں سے بھی وہ سنے گا، اس لیے کہ وجہ نبوت یہاں بھی موجود ہے۔ آئی بات سمجھ؟ اب یا رسول اللہ پر کیوں زور دیتے ہیں، اس پر آئیں گے۔ پرنسپل کیا بتایا تھا کہ اسلام میں جو مسئلہ مٹا جا رہا ہو، جس کی مخالفت ہو رہی ہو، اس کو زندہ کرنا دین ہے۔ اس وقت یہ بات عام ہو گئی ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی یا رسول اللہ کیا کہنا پکارو، پوچھو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اسی کی ایک ویریئنٹ ہے، یعنی قرات میں جو یا ہے اسی کی ایک اور بناوٹ ہے، یا ایھا النبی، یہ اور بھی زیادہ قریب ہو تو استعمال ہوتا ہے، یا دور قریب متوسط تینوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن یا ایھا قریب ہی ہو تو استعمال ہوتا ہے۔ اب نماز میں جناب اس کو قریب سمجھ کے سلام کہہ رہا ہے، اور نماز سے باہر کہتا ہے کہ یہ شرک ہے۔ شرک ہو تو نماز کے اندر جائے گا، وہ شرک، اور جائز ہو نماز کے اندر۔ یہ باتیں یاد رکھنے والی ہیں۔ اس پر میں ایک
بات عرض کرنے لگا تھا کہ ابن قیم جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اس کی کتاب ہے جلاء الافہام، میرے کتب خانے میں موجود ہے، اس کا صفحہ ہے 60، حضور کی حدیث ہے اور حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار دو عالم نے سامنے فرمایا کہ فَأَكْثِرُ الصَّلَاةَ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، جمعے والے دن کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو، اس لیے کہ مشاہدے کا دن ہے، فرشتے آتے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا تھا اَتَجْعَلُ فِيَّ مَن يُفْسِدُ فِيَّ، انسان پر اتنے اس کو چارجز لگائے کہ فسادی ہوگا، جھگڑالو ہوگا، خون ریزی کرے گا۔ ان کے آنے جانے کا دن جو ہے نا، یہ خاص طور پر جمعے کا دن ہے، اور دنوں بھی آتے لیکن ہجوم کر کے جو آتے ہیں، آپ دیکھیں نا جس تاریخ آپ کے ہاں مہمان آنے والے ہوتے ہیں، بستر ٹھیک کرو مہمان آنے والے، برتن صاف کرو مہمان، یہ الماری اس جگہ نہیں چاہیے اس جگہ رکھو مہمان آنے والے ہیں، یہ قالین اس طرح بچھاؤ مہمان میں کہا شریکہ نے آنے جانے نہ دیڑا، تیاری کرو، اچھی طرح سے درود پڑھو۔ آگے سرکار دو عالم السلام ایک عام قاعدہ بیان فرمایا، ما من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان، کوئی بھی اللہ کا بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑے اور اس کی آواز خود میرے تک نہ پہنچتی، خواہ کہیں بھی ہو۔ یہ الفاظ کون لکھتا ہے؟ ابن قیم لکھتا ہے، ابن تیمیہ کا شاگرد جسے پہلی مرتبہ یہاں کہنا منع کیا ہے، وہ کہتا ہے مجبوری تو یہی ہے، سنتا ہے کہ نہیں؟ کا سنتا تو ہے۔ ما من عبد، یہ الفاظ حدیث کے، ما من عبد یصلی علی، کوئی بھی بندہ ایسا نہیں جو مجھ پر درود پڑھتا ہو، الا بلغنی صوتہ، مگر اس کی خود آواز مجھے پہنچتی ہے، حیث کان، خواہ کہیں ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اب آپ بعد موت کا یا رسول اللہ، کیا یا رسول اللہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ سنا کریں گے؟ آپ نے نعم، ہاں میں موت کے بعد بھی سنا کروں گا۔ کیوں؟ لأن اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کی باڈیوں کو کھائے۔ نبیوں کی باڈیاں جس طرح ظاہری زندگی میں محفوظ ہوتی ہیں، وصال کے بعد بھی محفوظ ہوتی ہیں، محبوب سے وعدہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پہلے سے زیادہ اچھی حالت۔ تو اب جب پتہ چل گیا کہ نبی کریم علیہ السلام خود سنتے ہیں، کہتا کون ہے؟ ابن قیم، کتاب کون سی ہے؟ جلاء الافہام، صفحہ کون سا ہے؟ 61، کتاب کہاں؟ میرے کتب خانے میں۔ آپ جمعے کے بعد بے شک فوٹو سٹیٹ کرا لیں، جو کوئی بات کرے اس کو بات بتائیے، تمہارے مرشد کی بات ہے جی۔ اب یا رسول اللہ کی ہو رہی ہے مخالفت، اس لیے جب شروع کرتے ہیں تقریریں، اگر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جس قاعدے کے مطابق نبیوں کو علیہ السلام کہا گیا، جس قاعدے کے مطابق صحابہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا گیا، جس قاعدے کے مطابق حضرت حیدر کرار کو کرم اللہ وجہ الکریم کہا گیا، جس قاعدے کے مطابق حضرت سیدہ خاتون جنت کا نام خطبے میں لیا گیا، حسنین کریمین کا نام خطبے میں لیا گیا، باقی کا نہیں لیا گیا، اسی قاعدے کے مطابق آج اس مسئلے کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس مسئلے کو زندہ کرنا یہ دین کے تقاضوں میں شامل ہے۔ تو اب عرض کروں گا کہ میں نے آپ حضرات کی خدمت عالیہ میں آیت پڑھی ہے کہ میں وہ خدا ہوں کہ ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا ہے، کس طرح؟ بالہدیٰ و دین الحق، ہدایت دے کے بھیجا ہے اور سچا دین دے کے بھیجا ہے۔ بھیجا کس لیے ہے؟ لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، کہ سارے دینوں پر اس دین کو غالب کر دے۔ وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، عربی قواعد میں یہ فعل تعجب کی ایک بناوٹ ہے جو عام دانشوروں کی اطلاع میں نہیں ہے، یہ نابے کی انتہائی کتابوں میں ہے۔ کفا باللہ، ویسے اس کا 3 وزن ہیں عام مشہور جو سرف میں پڑھائے جاتے ہیں، ان 3 وزنوں میں سے یہ نہیں ہے، یہ اس کا ایک ریئر ورڈ ہے۔ کتنا ہی اچھا گواہ ہے، واہ کیا کہنے اللہ تعالیٰ کی گواہی کے، یہ فعل تعجب ہے۔ وَکَفَى بِاللَّهِ شَہِیدًا، اللہ تعالیٰ کتنا اچھا گواہ ہے، یہ فعل تعجب ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب
یہ آیت میں نے کیوں پڑھی ہے؟ ان دنوں وہ سنی کانفرنس کا ٹائٹل سامنے لکھا ہوا اشتہار لگا ہوا ہے، آپ لوگوں کی بھی دعوت ہے کہ آپ نے اس پر تشریف لے جانی ہے انشاءاللہ۔ یہ نبی پاک علیہ السلام پر نبوت کا ختم ہونا، یہ باقی جو نبوت کے جتنے بھی عوامل ہیں ان سے کوئی زیادہ ضروری تو نہیں ہے۔ کیوں زور دیا جا رہا ہے؟ کا انکار اس کا ہو رہا ہے۔ ختم نبوت سرکار کا ایک وصف ہے، تو جس سے آپ پر نبوت کا ختم ہونا، ایسا نبی ہونا جس پر نبوت ختم ہو جائے، یہ وصف ہے نا۔ اس پر آج جتنا زور دیا جا رہا ہے، کیوں باقی مسائل پر نہیں زور دیا جا رہا؟ کا وجہ یہ اس کا انکار ہو رہا ہے نا۔ اس مقصد کے لیے مستقل ایک آدمی خریدا گیا، اس کو بے ایمان کیا گیا، اور کئی ہزار نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں پیسے دے دلا کے، نوکریاں دے کے، ملازمتیں دے کے، آپ اپنے علاقے کے جتنے لوگ مرزائی ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں، مثال کے طور پر تحصیل گوجر خان سے ایک خاص بستی ہے جس کو ہمارے دوست وہاں کے رہنے والے بھی میری گفتگو میں موجود ہیں، وہاں کے لوگ مرزائی ہوئے ہیں جن کو آج تک یہ پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ سے استنجا کرتے ہیں یا بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں، کوڑے ان پڑھ، صرف چدراہٹ کا شوق، رائے صاحب کہلانے کا شوق، ملک صاحب کہلانے کا شوق، نمبرداری کا شوق، ذیلداری کا شوق، یہ لعنتیں ان کو ملی۔ آج تک جب ان کو پتہ نہیں تو آج سے 20 25 40 60 برس پہلے کہاں پتہ ہوا ہوگا؟ پتہ اس وقت بھی نہیں تھا، پتہ آج بھی نہیں ہے۔ پتہ کس چیز کا تھا؟ نمبرداری ملے، خواہ گرو نانک سے ملے یا اسلام سے ملے، جس سے بھی مل جائے، ملنی چاہیے نمبرداری۔ آپ نے نہیں دیکھا بندہ کہتا ہے مارے چاچے نے کرسی مہارا جانا بچھلی ہوئی سی، یار لانتا نہ تو کا جس طرح تو ذکر کیا کرنا ہے، لیکن اس وقت کی نمبرداری تھی نا۔ یہ فخر سے ذکر کرتا نہیں کرتا، میرا باپ نمبردار تھا، ذیلدار تھا، انعام خور تھا۔ آپ ان تینوں کی تاریخ پڑھیں، ان کا کوئی نمبردار یہاں دیکھا ہے؟ ذیلدار دیکھا ہے؟ انعام خور دیکھا ہے؟ 1848 میں پہلی مرتبہ پولیس ڈپارٹمنٹ یہاں ریز ہوا، اس سے پہلے چوکی پہرا ہوتا تھا۔ اور 1857 کی جنگ آزادی میں یہ ایک پولیس افسر میرے پاس تشریف لائے ہوئے ہیں، پنڈی میں اسمبلی مین کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہمارے مخلصین میں سے، تو یہ سمجھے گا کہ پولیس کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ نہیں، میرا تعلق ہے، کیونکہ پولیس کے بانی حضرت فاروق اعظم ہے، اور انہوں نے اپنے دور میں اس کی بنیاد رکھی، اور پہلے جو اس کے آئی جی مقرر ہوئے تھے حضرت ابو ہریرہ تھے، اور اس کو شرطا کہتے تھے۔ شرطا کیوں کہتے تھے؟ شرطا کہتے ہیں اس باد ٹائم ختم ہونے والا ہوا ہے، یہ تھوڑا یہ مسئلہ ادھارا ہے، یہ اس کو بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ بات سمجھ لو کہ آج ختم نبوت پر کیوں زور دیا جا رہا ہے۔ یہ مسئلہ بڑا ضرور کا تھا جو میں عرض کرنے لگا تھا، لیکن ٹائم اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جس مسئلے کی اسلام میں مخالفت ہو رہی ہو، اس مسئلے پر زور دینا دینی ضرورت کی چیز ہے۔ آج ختم نبوت پر کیوں زور دیتے ہو؟ حالانکہ باقی اوصاف، سرکار کا غیب جاننا، یہ بھی وصف ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کے معجزات، یہ بھی سرکار کا وصف ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا مزمل ہونا، یہ بھی وصف ہے۔ مدثر ہونا، یہ بھی وصف ہے۔ رؤوف ہونا، یہ بھی وصف ہے۔ رحیم ہونا، یہ بھی وصف ہے۔ حق ہونا، یہ بھی وصف ہے۔ اور حضور کے اسماء ذاتیہ میں سے نور ہونا بھی ہے۔ اب جناب صفت کا انکار ہو تو آدمی اتنا چڑچڑائے، ذات کا انکار ہوتا ہو تو پھر زور کس پر دیا جائے گا؟ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ مسلمانوں میں یہ جو عام بات ہے، عمل پر زور دو جی، عمل پر۔ خارجیوں جتنا اچھا عمل کسی کا نہیں تھا، کیوں بے ایمان ہو کر کے مرے؟ عقیدے کی خرابی کی وجہ سے۔ عمل میں ان کے کوئی خرابی نہیں تھی، ٹھیک ٹھاک تھے۔ معتزلے جو ہیں وہ ذلیل ہو کے کیوں مرے؟ عمل ان کا باقی مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ اچھا تھا۔ آج میں یہ پوچھتا ہوں کہ مرزائی ہے، صرف یہ کہتا ہے سرکار کو آخری نبی نہیں مانتا، نماز ٹھیک پڑھتا ہے، روزہ ٹھیک رکھتا ہے، حج ٹھیک کرتا ہے، زکوٰۃ ٹھیک دیتا ہے، تمام نیکیوں کا پابند ہے، تمام برائیوں سے بھاگ رہتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں وہ کیسا ہے؟ کافر ہے کہ نہیں؟ نیکیاں ساری برباد ہے کہ نہیں؟ مجھے بتاؤ اس نے کو کیا کام کیا جس کی وجہ سے کفر اس پر لازم ہو گیا ہے؟ کیا وجہ اس کی نیکیوں کو کیوں آپ کنسیڈر نہیں کرتے؟
کہتے ہیں عمل بڑی چیز ہے عمل. میں کہتا ہوں عقیدہ ہو تو عمل بڑی چیز ہے. یہ بری بات ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو آدمی عمل نہ کرے, یہ بڑا گھٹیا کام ہے. یعنی جس کو سچائی مانتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا, یہ بری بات ہے. لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ جناب جو اصل بنیاد ہے اس کو چھوڑ دو, عمل کرو. یہ خارجیوں کا نعرہ تھا, ان کا کہنا عمل کو جانے دو. میں پوچھتا ہوں ایک آدمی 100 برس تک باقاعدہ متقی پرہیزگار مسلمان صحیح عقیدہ رہا, مرنے سے کوئی 10 منٹ پہلے کہتا ہے میں مرزا جی کو نبی مانتا ہوں, مجھے بتاؤ جائے گا کہاں؟ جہنم میں جائے گا. کبھی نکلے گا نہیں, کبھی نہیں نکلے گا. یار عمل تو اس کا سارا ہی درست ہے, اس کے بعد تو عمل کیا ہی کوئی نہیں سوائے مرنے کے. رحم کرو اس پر. نہیں آپ سارے کہیں گے جہنمی ہے, عمل سارا یارو ٹھیک ہے, اب اس کو کیوں کہتے ہو جہنمی ہے؟ جہنمی صرف اس وجہ سے ہے نبی پاک کی ایک صفت کا انکار کر کے مرا ہے. جب صفت ہے تو اتنا اس پر زور دیتے ہو, نور کی بات کرتے کہتے کیا ضرورت ہے اس مسئلے کو چھیڑنے کی, اور جس مسئلے کا انکار ہو رہا ہو اس پر زور دیتے. سمجھ آئیے نا بات؟ یہ جو پورا پرنسپل بیان کیا پیچھے سے کہ جس مسئلے کی مخالفت ہو رہی ہو اس پر زور دینا, یہ دین ہے. اب اگر ختم نبوت وصف ہے, وصف کا منکر کافر ہو جائے تو نور تو سرکار کی ذات ہے, وصف کا منکر ہے تو کافر ہو جائے تو ذات کا منکر ہو تو پھر بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے اس کے غرض سے یہ آیت پڑھی ہے, وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ مرزا جی بے ایمان نے جس وقت اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا تو یہی آیت پڑھی تھی کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھ پر یہ نازل ہوئی ہے اور اس فقیر کو کہا گیا ہے کہ تم اللہ کے رسول. اس آیت میں کہا گیا, اور فالتو نہیں. اس آیت میں آیت اگر سرکار پر نازل ہو چکی ہوئی ہے, سرکار اس کی تفسیر کر چکے ہوئے ہیں, تو سرکار کی تفسیر کے بعد پھر اپنی پچر لگانا واضح بے ایمانی ہے کہ نہیں؟ کہ خواب میں چونکہ لفظ رسول استعمال ہوا ہے, صرف لفظ رسول ہی تو نہیں استعمال ہوا, اشداء علی الکفار بھی استعمال ہوا ہے. اس کی کیا وجہ؟ رسول کا ٹائٹل تو اپنے لیے استعمال کرتے ہو, کفار کا ٹائٹل کیوں نہیں استعمال کرتے ہو؟ وہ بھی نہیں اسی آیت میں ہے. اگر صرف آیت کے نزول کی وجہ سے تو اس کا نام نازل ہونا بھی نہیں ہے. تم اپنے آپ کو نبی اور رسول کہتے ہو. رسول اور نبی میں بنیادی فرق اہل علم نے لکھا ہے. نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ جگہ ہمارے پاس تھوڑی ہے, دوسرا آتے آپ کس توار ہیں, اور پھر جس وقت بات اپنے چوکٹ پر آتی ہے وقت ختم ہو جاتا ہے. اس لیے 11ویں شی پر جو آدمی آتا ہے نا وہ کم از کم پوری بات سمجھ لیتا ہے کہ جو بات کہی ہے وہ کیا ہے. ہاں جی, میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کی بات کیا ہے؟ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ مرزا جی نے اس آیت کو جب کوٹ کیا تو سب سے ہم پہلے کہیں گے یہ سرکار پر نازل ہو چکی ہوئی ہے. سرکار کے تفسیر کرنے کے بعد کسی آدمی کا اس کے خلاف تفسیر کرنا یہ از قسم کفریات ہے. پہلے تو وہ اپنا کفر والا تھیلا کھولیں, یہ چیٹ ہمیں بیچ میں ڈالنے دے کہ مرزا جی کافر ہیں, اگلی بات کرو. کیوں کہ قرآن مجید خود کہتا ہے وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ. اللہ وہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہے ہدایت دے کر, دین حق دے کر, تاکہ اس پر وہ سب پر غالب کر دے. رسول کہا ہے. میں رسول اور نبی کا فرق کرنے لگا تھا. رسول میں اور نبی میں فرق یہ ہوتا ہے, رسول ہوتا ہوا انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ احکام الشرعیت معاہ کتاب متجدد اور شرعیتہ متجددہ. یہ ہمارے عقائد کی کتابوں کی رولنگ ہے. اب یہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب تقریریں شروع ہو گئی ہیں, ہوا میں ہوتی ہے تقریریں, یہ بالکل پیٹ رولنگ ہے. رسول کسے کہتے ہیں؟ وہ صورت بشری لے کر کے آتا ہے انسانوں کی طرف جو رسول بن کر کے ہے. یہ رسول بشر کی تعریف ہے. وہ انسان بعثہ اللہ تعالی, اس کو خدا بھیجتا ہے.
जिसको अंग्रेज भेजे वो नबी नहीं हो सकता, न रसूल हो सकता है। उसके लिए पहली बात खुदा का भेजना है। खुदा भेजे तो फिर, अगर खुदा न भेजे और फिर बरतानिया भेजे तो वो पक्का बेईमान हो सकता है, रसूल नहीं हो सकता। और आता किस लिए? जो शरई अहकाम है, कोड ऑफ लॉ खुदा की तरफ से उसे दिया गया होता है, या उसके पास पावर ऑफ लेजिस्लेशन होती है, खुद कानून साजी करता है खुदा की बताई हुई हुदूद के अंदर। उसके पास एक एटोनॉमी होती है, खुद मुख्तारी, लेकिन उसके हुदूद होते हैं, इनके अंदर कानून बना सकते हो। जैसा आपके पास एक एटोनॉमी है कि आप कुरान के खिलाफ कोई कानून नहीं बना सकते, हदीस के खिलाफ कोई नहीं बना सकते, इजमा के खिलाफ कोई नहीं बना सकते। उसके अंदर आप कोई कानून बनाना चाहें जो कुरान और हदीस के और इजमा उम्मत के मंशा को पूरा करे, आप इस बात के एम्पावर्ड हैं, क़यामत तक आपको ये इख्तियार है, आप कानून बना सकते हैं। इस तरह रसूल के पास भी पावर ऑफ लेजिस्लेशन होती है, या उसके पास अपनी नई शरीयत होती है, या नई किताब होती है। ये रसूल की डेफिनेशन है। रसूल वो होता है जो नई किताब लेके आता है। याद रहेगी इस बात का। जिस किसी बेईमान से कभी गुफ्तगू का साबका पड़े तो आप उसको कहें जो नया रसूल होता है वो नई शरीयत लेके आता है या नई किताब लेके आता है। तुम्हारे मिर्जा जी कहते हैं मेरे पास कोई नई किताब भी नहीं, नई शरीयत भी नहीं, तो झूठा होने के लिए काफी नहीं है ये है? रसूल तो वो होता है। और ये आज मिर्जा जी को देख के ये रूलिंग तय नहीं हुई, ये इमाम अबुल हसन अशरी जो 3री सदी के आदमी है उन्होंने लिखी है। अबू मंसूर मातुरीदी, हम मदरसा अकीदा में हम लोग मातुरीदी हैं, इमाम हनीफा के जो मानने वाले हैं ये अकीदे के मदरसे में मातुरीदी हैं, और जो इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं ये अशरी हैं। और ये बाकी दो आइम्मा जो हैं इमाम मालिक और इमाम अहमद हम्बल, इनके जो मानने वाले हैं कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, लेकिन आले सुन्नत के ये दो ही मदरसे समझे जाते हैं, एक मातुरीदिया एक अशअरिया, ये दो मदरसे हैं। इन मदरसों का स्टूडेंट हो तो सुन्नी कहलाएगा, अगर इन मदरसों का स्टूडेंट नहीं तो सुन्नी नहीं कहलाएगा। समझ आई ये बात? अच्छा, तो नबी कौन होता है? नबी के पास नई किताब भी कोई नहीं होती, नया दीन भी कोई नहीं होता, और वो गुजरे हुए दीन की तबलीग करता है। अब नबी और रसूल में और क्या फर्क है? और फर्क यह है कि रसूल के पास जिब्रील अमी खुल मुखल तौर पर आता है, जिसको रसूल देखता है, लेकिन नबी के पास जो वही आती है वो बजरिया इल्हाम आती है, बजरिया ख्वाब आती है, लेकिन आलम बेदारी में फरिश्ते के जरिए से नहीं आती। फरिश्ते को देख सकता है लेकिन नॉर्मल रेट ये है। अब ये तो नबी और रसूल में माबहिल इम्तियाज है, मगर क्या नबी रसूल हो सकता है, रसूल नबी हो सकता है? इनमें उमूम खुसूस मुतलक है। हर रसूल नबी होता है पर हर नबी रसूल नहीं होता। जैसा हर वली मोमिन होता है पर हर मोमिन वली नहीं है, इसलिए आप एक दायरा बनाए खुला जिसके ऊपर लिखे नबी, उसके अंदर एक छोटा दायरा उसके अंदर बनाए, उसके अंदर लिखे रसूल। यानी उनके अंदरूनी ग्रुप में से एक कौम है जिनको चुना जाता है, वो नबी भी होते हैं और रसूल भी। जैसा आप मोमिन का दायरा बनाएं और दायरे के अंदर एक छोटा सा दायरा बनाएं जिसमें वली लिखें, जिसका माना ये होगा कि जो मोमिनीन का दायरा ज्यादा खुला है उनमें एक छोटे ग्रुप का नाम, लेकिन इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। जो वली हैं वो सारे मोमिन हैं लेकिन सारे मोमिन वली नहीं है। इसी तरीके से जितने रसूल हैं वो नबी हैं पर हर नबी रसूल नहीं। बात समझ में आई? अब इस कायदे के मुताबिक जिस वक्त आगे चलेंगे तो फिर अबे ये मालूम करना पड़ेगा कि जिसने ये कहा है मैं रसूल हूं से पूछेंगे तेरी अपनी किताब। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये फरमाए अना खातमुल मुरसलीन अना खातमुन नबिय्यीन, अगर तो आजकल की कोई लिखी हुई किताब हो फिर तो और बात है। जो आज से 1000 बरस पहले लिखी हुई किताबें हैं, मिसाल के तौर पर इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु अन्हु की फिक़्ह अकबर अकीदे की किताब है, 2 वर्कों की है जनाब, लेकिन आलिम की लिखी हुई है ना, उस पर शरह बड़ी बड़ी लिखी जा चुकी है। मेरे पास उसकी काफी शरह मुख्तलिफ बुजुर्गों ने लिखी है, लेकिन लिखने वाले कहते हैं इमाम अबू हनीफा की गर्दे राह को भी पहुंचना मुश्किल। उसके अंदर यह बहस छिड़ी जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आएंगे तो फिर खत्म नबूवत कैसे?
ان کا وہ آنے کی مثال نہیں، وہ واپس آنے کی مثال ہے۔ سمجھ آئیے بات؟ وہ واپس آنے کی مثال ہے، اس لیے ختم نبوت پر کوئی زد نہیں پڑتی، سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آئے ہوئے پہلے کے ہیں، اب واپس آئیں گے۔ مرزا جی مجبوری کیا ہے؟ آپ کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ کوئی نبی نہیں، کتنے پاگل ہو، 4 نبی اس وقت زندہ ہیں، ہاں 2 آسمان پر 2 زمین پر۔ یہ سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ کتنا خوفناک قسم کی سوچ ہے کہ مجبوری تھی، کوئی نہیں تھا۔ حضرت الیاس بھی زمین پر زندہ ہے اور نبی ہے، جناب خضر زمین پر ہے اور زندہ ہے، یہ دونوں نبی زندہ ہیں۔ اگر اتنی مجبوری ہوتی تو ان سے کام چلا لیتے، آپ کی کیا ضرورت تھی؟ اور 2 آسمان پر ہیں، ایک جناب ادریس اور ایک جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ اور در منصور کے اندر یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لليہود ان عیسیٰ لم یمت وانہ لراجع علیکم قبل یوم القیامہ۔ اور یہودیوں خوش مت ہو کہ ان کے خلاف ہم نے سازش کی تھی اور ان کو قتل کرانے کا منصوبہ بنایا تھا، پھانسی دلانے کی تدابیر کی تھی، سب تمہاری تدبیریں خاک میں مل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، آسمان پر ہیں، قیامت کے آنے سے پہلے واپس آئیں گے۔ اچھا جناب ٹائم یار ختم ہو رہا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو آئندہ جمعے پر کریں گے کہ اسی وقت میں یہ عیسیٰ بھی ہیں، اسی وقت میں امام مہدی بھی ہیں، جبکہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا جب امام مہدی پہلے آیا ہوا ہوگا پیچھے عیسیٰ آئے گا۔ اس پر گفتگو انشاءاللہ